کہتے ہیں کچھ محبتیں بول نہیں پاتی، وہ صرف آنکھوں میں رہ جاتی ہیں، اور جب زبان ملتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے احمد اور نور کی، ایک ایسے قصبے کی محبت جس نے کبھی لفظوں کا سہارا نہیں لیا۔ ایک چھوٹے سے پاکستانی قصبے میں، جہاں شامیں خاموش اور ہوا میں پرانی خوشبو بسی رہتی تھی، ایک لائبریری کے پیچھے چھوٹا سا باغ تھا۔ وہیں اکثر احمد بیٹھا رہتا تھا، ایک غریب مگر خواب دیکھنے والا لڑکا جسے کتابوں اور خاموشی سے عشق تھا۔ اسی باغ کے دوسرے کونے میں کبھی کبھی ایک لڑکی آتی تھی، نور۔ وہ اسکول کی استاد تھی اور اس کے مسکرانے سے موسم بدل جاتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بھی کوئی پرانا دکھ چھپا تھا، جیسے زندگی نے کچھ چھین لیا ہو۔ احمد اور نور کی پہلی ملاقات کبھی بات سے نہیں ہوئی، وہ صرف ایک نظر تھی جو ہر شام دہرائی جاتی تھی۔ نور جب اسکول سے واپس آتی تو لائبریری کے پاس سے گزرتی، احمد اپنی کتاب بند کر کے صرف ایک لمحے کو اسے دیکھتا اور دونوں اپنے راستے پر چل دیتے۔ کوئی لفظ نہیں، کوئی سلام نہیں، بس ایک خاموشی جس میں ایک انجانی محبت پل رہی تھی۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے، کتنا عجیب جوڑا ہے جو کبھی بولتا نہیں مگر ہر شام ساتھ نظر آتا ہے۔ ایک دن نور کے ہاتھ سے کتاب گر گئی، احمد نے اسے اٹھا کر واپس دی۔ اس لمحے وقت جیسے ٹھہر گیا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار ایک مکمل گفتگو ہوئی۔ نور نے آہستہ سے کہا، اب ہمیشہ یہاں ہوتے ہیں؟ احمد نے مسکرا کر صرف سر ہلایا۔ بس اس دن سے ان کی خاموشی ایک کہانی بن گئی۔ ہر دن وہی جگہ، وہی خاموشی، مگر احساس گہرا ہوتا گیا۔ احمد کبھی کبھی نور کے لیے کتاب لاتا، مگر اس پر کبھی نام نہیں لکھتا۔ نور سمجھ جاتی کہ یہ کتاب احمد کی طرف سے ہے، وہ اسے اپنے بیگ میں رکھتی اور مسکرا دیتی۔ دونوں کی محبت لفظوں سے آزاد تھی، ایک خاموش تحفہ، ایک مسکراہٹ، ایک نظر، یہی ان کی زبان تھی۔ پھر ایک دن بارش ہوئی، نور چھتری لے کر بھاگتی ہوئی آئی۔ احمد وہیں بیٹھا بھیگتا ہوا کتاب پڑھ رہا تھا۔ نور نے ہنستے ہوئے کہا، اب کو بارش سے محبت ہے یا بیماری سے؟ احمد نے نرمی سے جواب دیا، دونوں سے۔ بارش دل کو دھوتی ہے اور بیماری شاید روح کو۔ نور چپ ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف جاگا کہ کہیں یہ لڑکا واقعی بیمار تو نہیں۔ وقت گزرتا گیا، مگر احمد دن بدن کمزور ہون۔ نور کا دل جیسے راکھ گیا۔ وہ لائبریری کے اس باغ میں دوڑی جہاں ان کی محبت جنم لیتی تھی۔ وہاں خالی بینچ تھی اور اس پر ایک کتاب رکھی تھی۔ اس کتاب پر پہلی بار احمد نے کچھ لکھا تھا، نور کے لیے، جس نے مجھے بولنا سکھایا، مگر جب زبان ملی۔ وقت ختم ہو چکا تھا، نور زمین پر بیٹھ گئی، کتاب سینے سے لگا لی اور بارش میں روتی رہی۔ وہ رونا جس میں صدیوں کا سکوت چھپا تھا۔ مہینے گزر گئے، نور اب وہ پرانی نور نہیں رہی، مگر اس کی آنکھوں میں نرمی باقی تھی، احمد کی دی ہوئی نرمی۔ وہ اب بچوں کو پڑھاتے وقت کہتی، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف خاموش ہو جاتی ہے۔ جیسے ہوا جیسے دعا۔ ایک دن ایک چھوٹا بچہ اس کے پاس آیا اور بولا، میڈم، یہ کتاب باغ میں ملی تھی، شاید کسی نے بھول دی ہو۔ نور نے کتاب کھولی، وہی احمد کی کتاب تھی، مگر اس میں ایک نیا صفحہ جڑا ہوا تھا۔ صفحے پر لکھا تھا، اگر کبھی ہوا چلے تو سمجھنا میں آس پاس ہوں، تمہاری دعا بن کر، تمہارے لفظوں میں چھپا ہوا۔ نور مسکرا دی۔ اس دن سے جب بھی ہوا چلتی، باغ کے پھول ہلتے اور نور کی آنکھوں سے ایک آنسو گرتا، مگر اس آنسو میں اب درد نہیں ہوتا تھا، بلکہ شکر ہوتا تھا، کیونکہ کچھ عشق کبھی مر نہیں سکتے، وہ بے زبان رہ کر بھی صدیوں تک بولتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی کسی کو چپ رہ کر چاہا ہے، اگر آپ نے کسی کو کھو کر بھی اس کی محبت کو اپنے دل میں زندہ رکھا ہے، تو اس کہانی کو دل سے محسوس کریں اور سبسکرائب کریں اس محبت کے لیے جو لفظ نہیں مانگتی، اے بے زبان عشق کے لیے۔